ایک کویسچن ہی کیا تھا تیمم کا، کہا تھا اجمالی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں تیمم کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، تو دل میں نیت حاضر کریں کہ میں نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتی ہوں یا اللہ کے لیے میں تیمم کر رہی ہوں، یعنی تیمم کی نیت حاضر کی جائے، یہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ پھر اگر آپ مٹی سے تیمم کر رہے ہیں تو اس طرح پورے انگلیاں کھول لیں اور زمین پہ ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کریں۔ یقینی سی بات ہے مٹی ہاتھ پہ لگے گی۔ اس کے بعد سنت ہے کہ انگوٹھوں کے سرے ایک دوسرے سے مار کر مٹی کو تھوڑا جھاڑ دیں۔ اس کے بعد پھر چہرے کا مسح کریں گے، یہ پہلا فرض ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ دھوتے ہیں یعنی بال جہاں عادتاً جمتے وہاں سے تھوڑے کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا ایک بار مسح کرنا ہوگا۔ اس میں ہونٹ بند نہیں کریں گے، ہونٹوں پر بھی پھیریں گے، آنکھوں پہ جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے اور پہنچانا فرض ہے وہاں پر یہ مسح کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ماریں، اور اس کے لیے کوئی علیحدہ جگہ پھر منتخب کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ آپ نے پہلے ہاتھ مارا تھا اسی پہ دوبارہ ہاتھ مار سکتے ہیں۔ یوں نہیں کہیں گے یہ مٹی مستعمل ہو گئی کسی اور طرف آپ ہاتھ ماریں، نہیں، اسی پہ دوبارہ وہی آگے پیچھے کریں، پھر اس کو جھاڑیں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، اور اچھی طریقے سے یہ خلال وغیرہ یعنی پورا یہ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک دونوں ہاتھوں کا مسح۔ بس اس میں 2 فرض ہوتے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ بارہا اس کا جواب دیا گیا، بالکل عورت گھر میں ہی کرے گی۔ اب مسجد میں اعتکاف کرنا عورت کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی ایسے مقام پر جیسے حرم وغیرہ میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنا ہوا ہے، وہاں مردوں کا داخلہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ عورتیں یہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو وہاں اجتماعی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے کہ عورت کا بھی ہوتا ہے؟ تو بالکل عورت کو بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے آ کے کویسچن کیا تو باقاعدہ اس کی تعلیم فرمائی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور اس پہ غسل واجب ہے، اور فرمایا جب تم تری دیکھو تو غسل واجب ہوگا۔ تو عورت کے لیے بھی حکم شرعی ہوتا ہے، اگر اس کو ایسا گمان ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے تو کپڑوں پہ اگر تری وغیرہ موجود ہے تو غسل واجب ہوگا، ان کو کرنا ہوگا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کسی عورت کو بتایا کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہوتا ہے، تو وہ حالت روزہ میں بھی ناک میں پانی چڑھاتی رہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا، روزے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی جاہل سے مسئلہ معلوم نہ کریں۔ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب بعض اوقات تو دینی اداروں سے پڑھے ہوئے طالب علم فقہ میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہ پڑھتے ضرور ہیں فقہی مسائل لیکن میموری میں یاد نہیں رکھتے ہیں، ان کو بیان کا طریقہ نہیں سیکھتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ان کو اکثر نہیں آتا ہے۔ میں چونکہ تخصص کرواتا ہوں ہر سال اور مختلف جگہوں سے بعض اوقات طالب علم آتے ہیں، تو بعض ان میں ایسے، ہر ایک نہیں، بعض ان میں ایسے بھی آتے ہیں جن کو بیسکس بھی نہیں آتی، جب ہم کویسچن کرتے ہیں تو بیچارے جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہ خدا نخواستہ کوئی اہل علم کی میں تضحیق کرنا مقصود نہیں، صرف شعور کی بیداری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو دینی طبقے سے وابستہ ہیں، خصوصاً جو اداروں سے فارغ ہوتے ہیں بچے، انہیں چاہیے کہ ضروری مسائل کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ عوام کو صحیح مسئلہ بتا سکیں، گمراہی نہ ہو۔ اب اس بچی نے کسی سے پوچھ لیا، پہلی بات تو یہ کہ ان کے والدین اس بچی کے قابل گرفت ہیں، کیونکہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو سرکار نے فرمایا اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ فقہ نے واضح طور پہ لکھا کہ یہی حکم روزے کے لیے بھی ہوگا کہ 7 برس کا بچہ ہو جائے اگر طاقت اور ہمت رکھتا ہے تو روزے کا بھی حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو ذرا سختی کرو روزہ رکھوانے میں، کیونکہ ان قریب بلوغت ہونے والی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب سختی کرنے کا حکم ہو گیا تو نماز کے لیے سختی کریں گے، پہلے بچے کو نماز کے مسائل آتے ہوں گے، نماز پڑھنی آتی ہوگی، تبھی تو وہ نماز پڑھ سکے گا، تبھی اس پہ سختی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ضمناً اشارہ ہے کہ نماز کا حکم دو، یعنی پہلے نماز کا علم بھی سکھاؤ پھر حکم دو۔ اسی طرح جب روزے کا حکم کا فرما دیا فقہا نے، اس کا مطلب ہے روزوں کے مسائل بھی سکھاؤ اپنی اولاد کو 10 برس سے پہلے۔ اب یہ ہمارے والدین جو بیچارے عموماً تمام تر اس کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں مسجد کے مولوی صاحب پر، یا اسکول میں کوئی اسلامیات کا سلیبس ہے اسکول والے کریں گے، اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بچی کو کسی نے کہہ دیا کہ جی وضو میں ناک میں پانی چڑھانا لازم ہے، حالانکہ صرف سنت ہے۔ یہ غسل اگر واجب ہو جاتا ہے اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور غرغرہ کرنا فرض ہے، اور اس میں بھی حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر حالت روزہ میں یہ معاملہ ہو گیا تو پھر صرف کلی کریں گے، غرغرہ نہیں، اور ہلکا سا ناک میں پانی تھوڑا سا اوپر کریں گے، لیکن بہت تیزی سے نہیں سونگیں گے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس تمہید طویل کے بعد اب خلاصہ کلام یہ ہوا، اور اس کا جواب یہ ہے اگر بچی نے
حالت روزہ میں ناک میں پانی چڑھایا اور وہ دماغ کو چڑھ گیا تھا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا. اور یہاں جہالت اور کم علمی لا علمی عذر نہیں ہے، بلکہ 2 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ جو فرض تھا کہ سیکھتی، اور دوسرا ایک جاہل سے کویسچن کیا اس کا الگ وبال، اور دوسرا اپنا روزہ توڑنے کا گناہ. اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ دماغ کو نہیں چڑھا تھا، ہلکا سا بس میں نے کھینچا تھا، تو پھر روزہ قائم رہے گا. لیکن پھر بھی یہ سخت مکروہ ضرور تھا، کیونکہ حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا کہ جو روزہ توڑنے کا سبب بن جائے وہ سخت ترین مکروہ ہوتا ہے، اس پر بھی ان کو توبہ کرنی ہوگی.